بغداد کی سرزمی ہے اور وہاں پر ایک بڑا غریب ترین شخص، مگر دل میں خیال کیا ہے، مزدوری کرتا ہے بیچارہ، مگر اس کا معاملہ یہ کہ دل میں طلب ہے کبھی حج کرنے کے لیے جائیں، کبھی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو، مگر بیچارہ اتنا غریب کہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما پاتا۔ مگر اس نے سسٹم بنایا، اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم 1 روٹی کم کھائیں گے، 1 ٹکڑا کم کھائیں گے اور اس میں سے جو بچے گا اسے حج کے لیے جوڑ کے رکھیں گے۔ تو کئی سالوں کی محنت کے بعد جو ہے وہ دن آ گیا کہ اتنی رقم اس کے پاس ہو گئی کہ وہ حج کعبہ کے لیے جا سکے۔ اب اس کی طلب بڑھ گئی، اس کا شوق ذوق جاگ گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرنے لگا کہ کوئی قافلہ مدینے کے لیے نکلے، کوئی قافلہ حج کے لیے نکلے تو میں بھی اس میں شامل ہو کر جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاؤں، تو چند دنوں کی مہلت کے بعد، انتظار کے بعد، ایک قافلہ جو ہے شام کے وقت میں عصر مغرب کے درمیان بغداد شریف میں آ کے پڑاؤ کیا۔ اب جو ہے اسے خبر مل گئی کہ کوئی قافلہ آیا ہے، تو اس کی جو دل کی امنگ جاگ گئی، اس کا شوق و ذوق اور بڑھ گیا کہ اب تو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، تھوڑی رقم لی جو اس نے حج کے لیے جوڑ کے رکھی تھی، کہا اس کے لیے زیادہ سفر لایا جائے، احرام لایا جائے، سب جو ہے سفر کا ساز و سامان لے کے آیا جائے۔ تو اس نے پوری جو ہے، اس وقت میں دینار و درہم چلتے تھے، تو وہ درہم کی تھیلی اس نے اٹھائی اور بازار کی طرف چل پڑا۔ تو جب وہ راہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سائیڈ میں جو ہے ایک عورت کھڑی ہے، صرف کھڑی ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ عورت کھڑی ہے نا، تو بڑا متقی پرہیزگار تھا، اپنی نگاہ کو جھکا لیا، اور نگاہ کو جھکانے کے بعد اس کے سامنے سے 4-5 قدم گزرا ہوگا کہ اس عورت نے اپنے لب کو کھولا اور کہا کہ اے بندہ مومن ذرا ٹھہر میری بات سن، اے بندہ مومن ذرا ٹھہر میری بات سن۔ تو جیسے ہی یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے نا، وہ ٹھہر گیا، وہ رک گیا، نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے آتا ہے۔ کہا اے بندہ مومن میری بات سن، میں بڑی دیر سے یہاں پر کھڑی ہوں، یہاں سے کئی راہگیر گزرے، سب نے مجھے دیکھا، مگر میری غیرت نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ تو گزرا تو تیری نگاہ نیچے ہو گئی، تیرے چہرے پہ ایمان کا نور مجھے نظر آتا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اور تیرے دل میں میرے نبی کی محبت گامزن ہے۔ اے بندہ مومن میں نے آج تک کسی سے سوال نہیں کیا، مگر آج راہ پہ کھڑی ہوں، میری مجبوری نے کھڑے کیا۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ ہوں، 2-3 میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے جو گھر میں کما کے لا سکے، گھر کا گزارا چل سکے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جو رقم اس نے چھوڑ کر گیا تھا، چند دن ہم نے اس سے زندگی گزار لی، مگر اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اور اے بندہ مومن سن، میں نبی کی آل میں سے ہوں، میں نبی کے اہل بیت اطہار میں سے ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے، میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہاتھ پھیلاؤں، مگر آج میں اپنے گھر سے نکل آئی ہوں، میری مجبوری نے لے کر آیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج 4 دن ہو گئے، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں۔ تو یہ جو بھوک کی تڑپ ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ میری بچیوں نے جو لباس پہنے ہیں، وہ لباس جو ہے تار تار ہو گئے ہیں، پھٹنے لگے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کا معاملہ یہ کیا کہ انہیں گھر کے اندر بندی بنا لیا، قید کر لیا ہے، اگر باہر نکلے گی تو جسم دکھے گا اور بے پردگی ہوگی۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں رہنے کے لیے کہا، وہ باہر آ نہیں سکتی، وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتی۔ تو اے بندے مومن میں آئی ہوں، میری غیرت اجازت تو نہیں دیتی، مگر معاملہ ہی ایسا ہے کہ آج بھوک کی حد پار ہو گئی ہے، میری بیٹی بھی 4 دن سے بھوکی ہے اور میں بھی 4 دن سے بھوکی ہوں۔ اے بندہ مومن اگر تیرے پاس استطاعت ہو تو میری مدد کر، میری مدد کر۔ اب وہ شخص جس نے سالوں کی محنت کے بعد وہ رقم جمع کی تھی، جس سے وہ حج کے لیے جانا چاہتا تھا، تو اس سے 2-4-10 درہم نکال کے دے سکتا تھا، مگر جب اس نے سنا نا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی شہزادی ہے، تو اس نے وہیں رکے رکے جو ہے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، قدم پیچھے لیے، اور وہ پوری کی پوری درہم و دینار کی تھیلی جو ہے اس نبی کی شہزادی کو دے دی۔
نبی کی شہزادی کو دے دی اور کہا کہ اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے لیے اتنی دعا کر دے کہ یہ جو حج کا شعلہ میرے دل کے اندر بھڑک رہا ہے، نبی کی زیارت جو میرے دل کے اندر بھڑک رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹھنڈی کر دے، اسے ٹھنڈی کر دے۔ تو اس جو ہے اللہ کی بندی نے، نبی کی شہزادی نے اس کے لیے دعا کی اور یہ وہیں سے الٹے پیر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اب جانے کے بعد جو ہے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے حج میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو گھر والوں نے سوال کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس میں معاملہ یہ تھا کہ اس میں نبی کی شہزادی کا معاملہ تھا، تو اس نے پوشیدہ رکھا کہ میرے سامنے کوئی سائل بن کے آیا تھا تو وہ نبی کی شہزادی تھی، تو اس چیز کو بھی پوشیدہ رکھا اس نے۔ معاملہ یہ ہے کہ دوست احباب جو اس کے ساتھ جانے والے تھے انہوں نے لعن و طعن چالو کر دی، کہا تیرا ارادہ بدل گیا ہے، تو جانا ہی نہیں چاہتا، تیرے اندر ذوق و شوق ہی نہیں ہے۔ کچھ دوست بے باک ہوتے ہیں نا، جو زبان پہ آتا ہے وہ بول جاتے ہیں، تو جس کو جو لگا اس نے بول دیا، مگر اس نے نبی کی شہزادی کی عزت کی خاطر سنتا رہا۔ معاملہ یہ ہوا کہ صبح ہوئی اور جو قافلہ آیا تھا وہ مدینہ کی طرف روا اور دوا ہو گیا، بغداد کے جو اس کے ساتھی تھے وہ روا اور دوا ہو گئے۔ خیر یہ جو ہے سفر کیا، ایام حج میں مکہ شریف پہنچے، انہوں نے ایام حج کو جو ہے وہاں پر ارکان ادا کیے اور اس کے بعد روضہ رسول کی زیارت کی، اور پھر لمبا طویل سفر کر کے اپنے اپنے وطن کو واپس آئے۔ تو جیسے ہی اس شخص کو پتہ چلا نا، کہا کہ یہ حج کر کے آ رہے ہیں، حاجی بن کے آ گئے ہیں، نبی کے روضے کی زیارت کر کے آئے ہیں، تو یہ جو ہے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ کہا میں جا تو نہیں سکا، کعبے کی زیارت تو نہیں کر سکا، مقام ابراہیم میں نماز تو نہیں پڑھ سکا، صفا مروہ میں دوڑ تو نہیں سکا، زمزم پی تو نہیں سکا، نبی کے روضے کی زیارت تو نہیں کر سکا، اب جو زیارت کر کے آیا ہے اسی سے ملاقات کر لوں، اسی سے ملاقات کر لوں۔ اب یہ گیا اور جانے کے بعد ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں حج جیسی نعمت سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اس نے جو ہے پلٹ کر کہا تمہیں بھی حج مبارک ہو، تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ تو یہ متعجب ہوا کہ کہا حج کر کے تو تم آئے ہو، حج کر کے تم آئے ہو اور مبارکباد مجھے دے رہے ہو؟ کہا تم بھی تو ہمارے ساتھ حج میں تھے، تم بھی تو ہمارے ساتھ سفر حج میں تھے۔ تو اس کو لگا کہ یار یہ دوست جو ہیں جو مجھے لعن اور طعن کر کے گئے تھے، اب حج کر کے آئے ہیں تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مجھے تانا دے رہے ہیں۔ یہ دوسرے دوست کے پاس گیا، اس سے بھی ملاقات کیا، اسے بھی جو ہے حج کی مبارکباد دی، تو پلٹ کے جو ہے اس نے بھی اس کو مبارکباد دی، تمہیں بھی حج مبارک ہو، تم تو طواف کعبہ میں ہمارے ساتھ تھے، تم تو صفا مروہ میں ہمارے ساتھ دوڑے تھے، تم تو مقام ابراہیم میں ہمارے ساتھ نماز پڑھے تھے، تم نے جو ہے چاہے زمزم میں ہمارے ساتھ زمزم پی تھی۔ اب یہ بڑا متعجب ہوا اور حیرت زدہ بھی ہوا، اور یہ اس نے بس یہ سمجھا کہ یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے اپنے دوستوں سے مل کے شام کو گھر واپس آیا، کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد جب بستر پہ گیا نیند لگی، تو جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی مقدر جاگ گیا، اور اس کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ ایک شخص نے تجھے مبارکباد دی، دوسرے شخص نے تجھے مبارکباد دی، تجھے کیا لگا یہ تیرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ارے حقیقت میں تو حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب جب نبی کی زبان سے یہ سنا تو اسے یقین کامل ہو گیا کہ حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو اپنے ہی شہر میں تھا، اپنے ہی علاقے میں تھا، اور دوسرے لوگ حج کرنے گئے تھے، میں حج میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں تو نے عمل ہی ایسا کیا ہے، تو نے کام ہی ایسا کیا ہے، ارے تو نے میری شہزادی کے حال زار پہ ترس کھایا، اور جو تیری رقم تھی چاہے تو اس سے چند درہم دے سکتا تھا، مگر پوری حج کی رقم تو نے میری شہزادی کو عطا فرما دی، اور اپنے سفر حج کو ترک کر دیا۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، فرمایا مولا میرا وہ امتی جس نے میرے آل سے محبت کی، میرے آل کے لیے کچھ کیا، میں یہ نہیں گوارا کرتا کہ سب حج کو جائیں اور وہ حج کو نہ جائے، سب حج کو جائیں وہ حج کو نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی سے محبت اور شفقت کرنے کی بنا پر، اس کی مدد کرنے کی بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اور تیری شکل کا فرشتہ پیدا فرمایا، چہرہ بھی تیرے جیسے، نشو و نما بھی تیرے جیسے، چال ڈھال بھی تیرے جیسے، آواز بھی تیرے جیسے، اور اس کو جو ہے حج کے لیے بھیج دیا۔
اب وہاں پر تیرے ساتھیوں نے جو دیکھا وہ تیری شکل میں فرشتہ تھا جو ان کے ساتھ طواف کعبہ کر رہا تھا، مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہا تھا، صفا مروہ کی صحیح کر رہا تھا، چاہے زمزم میں جو ہے وہ وہاں زمزم پی رہا تھا، اور روضہ رسول میں جا کے روضہ رسول کی زیارت کر رہا تھا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جتنے حج کرنے گئے، اے میرے امتی سن، گارنٹی نہیں کہ سب کا حج قابل قبول ہو جائے، مگر تو نے عمل ایسا کیا ہے کہ نہ جاتے ہوئے بھی اللہ نے تیرے حج کو قبول فرمایا، اور تیرے صدقے میں اس سال جتنے حج کرنے گئے تھے تمام کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اے میرے امتی سن، یہ جو اس سال حج کرنے گئے ہیں انہیں صرف ایک مرتبہ حج کی سعادت ملی، یہ بعد میں جائیں گے نہیں جائیں گے وہ الگ بات ہے، مگر اے میرے امتی سن، تو نے کام ایسا کیا کہ اس کا صلہ تجھے یہ ملے گا کہ تو زندگی گزارے گا، اب دوبارہ حج پہ جا سکے نہ جا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ تیری موت آ جائے اور تو بنا حج کیے جو ہے اس روئے زمین سے جو ہے موت کی طرف چلا جائے، قبر کی طرف چلا جائے، مگر جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ تیری شکل میں نازل فرمایا ہے، وہ قیامت تک جب جب ایام حج آتا رہے گا تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور حب اہل بیت کے صدقے میں قیامت تک تجھے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صلہ ملا کیسے؟ یہ حب اہل بیت کے صدقے میں ملا ہے، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے، مگر محبت صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے، محبت قلبی بھی ہونی چاہیے۔